السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ عقیدہ سیکھیں، سبق نمبر 7 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اس مجلس میں یہ بتائیں گے کہ رازق کون ہے۔ سوال: رازق کا کیا مطلب ہے؟ جواب: روزی دینے والے کو رازق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ جواب: مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے: اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو مگر میں جس کو کھلاؤں، بس تم مجھ سے روزی مانگو، میں تم کو روزی کھلاؤں گا۔ اور اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو مگر میں جس کو پہنا دوں، بس تم مجھ سے کپڑا مانگو، میں تم کو کپڑا دوں گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاطر آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے: کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ وہ اللہ تو ہم کو آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے، لہذا اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سورہ فاطر آیت نمبر 3 ہے۔ ناظرین، وہ مالدار ہے، ہم اس کے فقیر ہیں، اور مالدار کا کام فقیر کو دینا، اور فقیر کا کام یہی نہ کہ وہ اللہ سے مانگتا رہے۔ اس دنیا میں کوئی کتنا بھی مالدار ہو، وہ اللہ کا محتاج ہے اور اس کے در کا فقیر ہے۔ اچھا، یہ بتاؤ، کیا اللہ کو روزی کی ضرورت ہے؟ جواب: بالکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات آیت نمبر 57 میں فرماتا ہے: نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں اور نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کھلائیں۔ تو معلوم ہوا وہ ہمارا خالق ہے، اسے مخلوق سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کھانے پینے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ کھانے پینے اور روزی کے محتاج تو مخلوق ہوا کرتی ہے، خالق بالکل نہیں۔ سوال: بعض لوگ کاروبار میں ترقی کے لیے قبروں پر جا کر دعائیں کرتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب: بالکل غلط ہے جناب، ایسا کرنا شرک میں داخل ہے۔ اچھا، کاروبار میں ترقی اور تنزلی کس کے ہاتھ میں ہے؟ یعنی کاروبار میں کون برکت دیتا ہے، کاروبار کو کون خراب کرتا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کا چاہے کاروبار وسیع کر دے، بڑھا دے، ترقی کر دے، اور جس کا چاہے کاروبار تنگ کر دے، سب چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ اچھا، اگر ہم اپنے کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں اور وسیع کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ جواب: اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار ترقی پر رہے اور ہماری روزی بڑھتی رہے تو چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے، توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے، اللہ پر بھروسہ کرنے سے، تقوی پیدا کرنے سے، دینی تعلیم سیکھنے سے، اور اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنے سے اور اس کے احکام کی پابندی کرنے سے کاروبار میں ترقی ہوتی ہے۔ اچھا جناب، کیا تعویذ وغیرہ لٹکانے سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے؟ جواب: کاروبار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی چمکاتا ہے، وہی ترقی دیتا ہے، وہی برکت دیتا ہے، تعویذوں سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتاؤ، کیا اولیاء ہمارا کاروبار آگے نہیں بڑھا سکتے؟ کیا اولیاء کرام ہمارے کاروبار میں ترقی نہیں دے سکتے؟ جواب: اولیاء ہوں یا انبیاء ہوں، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کا کاروبار چاہے وسیع کر سکتا ہے اور جس کا چاہے وہ تنگ کر سکتا ہے، اور اولیاء کرام یا انبیاء کرام کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ اچھا، مددگار کا مطلب کیا ہے؟
مددگار کا مطلب مدد کرنے والا، ہیلپ کرنے والا۔ اور ہمارا مددگار کون ہے؟ ہمارا مددگار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نبی یا ولی مددگار نہیں ہو سکتے ہیں؟ جواب بالکل نہیں جناب، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور انبیاء اور اولیاء مصیبت کے وقت وہ کس سے مدد مانگا کرتے تھے؟ وہ کس کو پکارا کرتے تھے؟ جواب، انبیاء اور اولیاء مصیبت کے وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پکارتے تھے، اسی سے مدد مانگتے تھے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگی تھی۔ اچھا جناب، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا کیسا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ان چیزوں میں مدد مانگنا جو انسان کے بس میں نہیں ہے، مانگنا شرک ہے۔ جیسے اگر ہم کسی بندے سے کہیں تم بارش برساؤ تو یہ شرک ہے، اگر ہم کسی بندے سے کہیں تم اولاد دو تو یہ شرک ہے۔ تو جو کام بندے کے اختیار میں نہیں ہے اس کام کو بندے سے مانگنا شرک کہلاتا ہے۔ اچھا، ایک بندہ دوسرے سے کہتا ہے بھائی تھوڑا لوٹا دو، بھائی تھوڑا وہ کام کر دو، بھائی میرا یہ تھوڑا کام کر دو، میری فلاں کام میں مدد کرو، تو کیا اس طرح کہنا شرک ہے؟ نہیں جناب، یہ دنیاوی چیزوں میں یعنی چھوٹے موٹے وہ کام جو انسان کے بس میں ہیں ان سے مدد مانگنا شرک نہیں کہلاتا ہے، بلکہ یہ انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے، ضرور مدد مانگ سکتا ہے۔ تو ناظرین، سلسلہ جاری ہے، ہمارے اگلے درس کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔